أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس میں تھوڑی کلاس ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ جی ناز فاطمہ آپ ٹھیک جی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سکینہ نزہت آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ جی الحمدللہ۔ عرشی آپ ٹھیک ہیں؟ عرشی زہرا بطول چودھری کہاں رہتے ہیں؟ علی عباس جی آپ ٹھیک ہیں؟ افنان وسیم آپ ٹھیک ہیں؟ جوہر ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب تفسیر موضوعی میں چل رہی تھی۔ اتنا تو ذہن ہے کیونکہ ہماری کتاب نحو منظماتی میں چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ قصہ مرفوعات کے بارے میں، مرفوعات کے بارے میں چل رہی تھی۔ بتایا تھا کہ اسم جب بھی مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ ضمہ ہوگی یا الف ہوگی؟ الف علامت رفع کب الف ہوگا؟ جب مرفوع آپ سے ہو رہا ہے وہ تثنیہ ہو۔ وہ اسم جو مرفوع آپ سے ہو رہا ہے جب وہ تثنیہ اگر ہے تو اس میں علامت رفع الف ہوگی۔ ٹھیک ہے جی آقا۔ اور جی کون سا اسم مرفوع آپ سے ہو تو علامت رفع واو ہوگی؟ جو مرفوع ہو رہا ہے اگر وہ جمع مذکر سالم ہو یا اسماء ستہ میں سے ہو، مضاف والا ہو، مضاف ہو، تو علامت رفع ان میں واو ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور اگر اسم جمع مؤنث سالم ہو یا جمع مکسر ہو یا اسم مفرد ہو تو علامت رفع ضمہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ضمہ ہوگی علامت رفع۔ اسم کتنے مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے؟ 9 مقامات۔ اسم جب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب نائب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم جب خبر واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم اگر افعال ناقص ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم اگر افعال مبارک ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم لا شبیہ لیسا کا اسم ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم اگر حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ 5 اور 4 9 ہو گئے 9 مقامات۔ اس کا مطلب 9 کے 9 مقامات پڑھ لیے، بس تھوڑا سا خصوصیات پڑھنی باقی ہے ان چیزوں کی۔ ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے کل جو بات پڑھی تھی طاہرہ، ہم نے جو کل بات پڑھی تھی وہاں پہ پہنچی تھی بات۔ کہاں پہ بات پہنچی تھی؟ نواسخ کی شروع کی تھی۔ کبھی کبھی مبتدا خبر کے اوپر، مبتدا اور خبر کے اوپر کچھ کلمات داخل ہوتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اور اپنا مبتدا خبر کا عمل باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں۔ مبتدا کو اپنا اسم بنا لے کر اور خبر کو اپنی خبر بنا کر۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے جو کلمات مبتدا خبر پہ داخل ہو کر اس کا عمل کو باطل کر دیتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے عمل کے حساب سے۔ کس حساب سے؟ عمل کے حساب سے۔ جی ان میں سے 2 گروہ کر دیے انہوں نے، 2 گروپ میں 2 ٹیم میں بانٹے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو مبتدا خبر میں سے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہیں جو اسم کو نصب، خبر کو رفع، اس کا الٹا نہیں۔ جی
جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، 3 کون کون سے؟ فاعل ناقصہ، فاعل فارغہ اور ما ولا شبیہ لیسا. ٹھیک ہے، یہ 3 کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور ان 2 کی خبر مرفوع ہوتی ہے. کن 2 کی؟ حروف مشبہات میں سے. اب اس کی بتایا تھا خبر کی بات، ان کی وہ جو خبر پہلے مبتدا کی تھی اس کی قسمیں تھیں، اس کی خبر کی بھی وہی قسمیں ہیں. دیکھیں یاد ہے نا خبر؟ ہلو جی ہاں. خبر یا مفرد ہوتی ہے، بولیے. یہ جملہ ہوتی ہے، شبہ جملہ. آسان. خبر یا مفرد ہوتی ہے، مفرد بھی یا جاوید ہوتی ہے، مشتق. مشتق ہوتی ہے نشاد، اور خبر یا جملہ بھی ہوتی ہے، جملہ بھی اسمیہ بھی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. میں نے بتایا تھا نا یہ قسمیں جب گنائی تھی کہ یہی سمجھ لیجیے، یاد کر لیجیے، کم سے کم 6 جگہ کام آئیں گی. جی یا شبہ جملہ. تو یہ دوسری جگہ آ رہا ہے، یہ پہلی جگہ وہاں کام آئی تھی نہیں، خبر کی قسمیں وہاں یاد کی، دوسری جگہ ابھی آ گئی. دوسری جگہ 2 جگہ نہیں آئی ہے، نواسب 5 ہے نا، تو 4 جگہ لگائیے اور ایک وہ 5 جگہ ہو جائیں گی. 5 جگہ شبہ جملہ. شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جار اور مجرور کو شبہ جملہ کہتے ہیں، اور ظرف کو شبہ جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات بتائی تھی میں نے. مثالیں دے چکا ہوں، یہاں مجھے کچھ اور دینی ہے. یہی قسمیں تھی نہیں؟ کی خبر تھی یا تو مفرد تھی زید قائم، مشتق تھی زید قائم، قائم مفرد تھی مشتق تھی. زید اسد، اسد جامد تھی مفرد. زید ابوہ قائم. اب دیکھیے ادھر دیکھیے، چلیے میں مثال دیتی ہے وہی والی ساتھ پھر سے. مشتق نہ کہوں زید قائم. زید قائم، زید زید ابوہ قائم. ابو کو کاپی کھول کے سامنے رکھ لیں، چاہے جہاں پہ میں نے لکھوائی تھی یہ. زید نصرہ. نصرہ، زید نصرہ، زید ینصرو، زید ضربا، زید یضربو. ٹھیک ہے، زید فی الدار. جی آپ فوق الشجرہ بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی تو ہو سکتا ہے. کسی نے دیکھیے، میں لکھتے میں مجھے اتنا فرق نہیں دکھ رہا، لیکن آن لائن والوں پر اس میں دیکھ رہا ہے کہ میں نے بہت اوپر نیچے کر دیا ہے. جی بہت اوپر نیچے کر دیا. مجھے بھی دکھ رہا ہے. آپ کو دکھانے سے دکھا تو کیا دکھا؟ جناب آپ پہلے ہی بتا رہے تھے، ہم لوگ پھر آپ کو بتا رہے تھے. میں نے کیمرے میں اب دیکھا، اوپر نہیں دیکھ رہا مجھے بورڈ پہ. ہم ایسا نہیں ہوتا ہے. زیدون ابوہ قائم. پر تھوڑا سا رکھ لیجیے. میں تھوڑا سا پتا ہے اوپر نیچے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ گیپ سے لکھ رہا ہوں. اور گیپ سے کیوں لکھ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ یہ اس کو نکالے دیں گے نماز سے. بھی کہہ دیجیے جناب، پہلے بول دیا اس نے دوبارہ
فوقل کرسی رئیسہ دیکھیے یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مبتدا خبر ہیں. کیا ہیں؟ مبتدا خبر مبتدا خبر ہے. اس میں سب میں زید مبتدا ہے اور قائم اسد ابو کرسی کیا ہے؟ خبر. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ قائم میں خبر اور اسد میں خبر بھی کیا ہے؟ مفرد ہیں. یہ مستقل جامد. لیکن یہ جملہ ہے، یہ شبہ جملہ. جملہ اسمیہ فعلیہ شبہ جملہ بھی چاروں مجرور کا. ہم جانتے ہیں کہ ان کا جملوں کا اور شبہ جملوں کا اعراب محلی ہوتا ہے کیونکہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے. کس کلمے کے؟ مبنی کا ہاں. تو ہم کہتے ہیں کہ ابو مبتدا مرفوع علامت رفع قائم خبر مرفوع علامت رفع ضمہ مبتدا خبر ملا کے جملہ اسمیہ محلا مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی خبر ہے. مبتدا کی خبر آپ جانتے ہیں مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. ایسے ہی انصرو فعل ہوا فاعل جملہ محلا مرفوع ہے زید کی خبر کیونکہ زید کی خبر ہے. مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے آپ جانتے ہیں نہیں. فی الدار زید فی الدار زید مبتدا فی الدار جار و مجرور ہے. بولیے شبہ جملہ. جملہ نہیں شبہ جملہ. کیا شبہ جملہ؟ زید شبہ جملہ ہے میں خبر ہے محلا مرفوع ہے. یہ شبہ جملہ ہے کیونکہ شبہ جملہ ہے. سمجھ میں آیا رہی اس کا؟ لکھیں تو بہتر ہے. ابھی آپ کہیں گے کیوں لکھ تو چکے ہیں. وہ مبتدا کی خبر تھی میں ابھی کچھ بڑھانے والا ہوں اس میں. اب یہاں لکھیے افعال ناقصہ کی خبر. افعال افعال ناقصہ کی خبر. افعال ناقصہ کی خبر. حالانکہ مجھے افعال ناقصہ نہیں سارے نواصب کی خبر افعال مقاربہ کو چھوڑ کے سب کی خبر سیم ہوتی ہے. بس اعراب کا فرق ہو جائے گا. بس بولیے اگر میں افعال ناقصہ افعال مقاربہ ماحول شبیہ میں ایسا داخل کروں تو اسم تو مرفوع ہی رہے گا خبر منصوب ہو جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ یہاں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان میں کیوں؟ کیونکہ ان کا اعراب تو محلی ہے تو ایسے ہی رہیں گے. مبنی کلمے کے حکم میں یہ ایسے ہی رہیں گے. محلا یہاں مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی خبر ہے. کانا داخل ہو جائے گا تو محلا منصوب ہو جائے گا کیونکہ کانا کی خبر ہے. صحیح ہے نہیں؟ میں کانا داخل کرتا ہوں. دیکھیے ان پہ میں کانا داخل کرتا ہوں. کانا بتائیے رئیسہ کیا تبدیلی کروں؟ کانا داخل ہو گیا. میں کامل آپ کو بتا چکا تھا. نوسر بتائیے. ناز فاطمہ بتائیے کیا تبدیلی کروں؟ میں نے کانا بڑھا دیا. کیا تبدیلی کروں؟ یہ افعال مقاربہ کا اسم ہو جائے گا. یہ افعال ناقصہ ہے. نہیں تو میں نے کر دیا. کیا کروں میں بتائیے. کر دیا سمجھیے سب مٹا ہوا ہے. منصوب ہو جائے. ہاں یہ سب منصوب ہو جائیں گے. منصوب ہو جائیں گے. مثلا بولیے قائم ہو جائے گا. قائم ہو جائے گا. کیوں اور زیدون ہو جائے گا. زیدون رہے گا نہیں. زیدون سے ختم ہو کے پھر دوبارہ زیدون ہوگا کیونکہ کانا کا ہوگا. جی اور اسدون ہو جائے گا. کانا افعال ناقصہ افعال مقاربہ ما ولا شبیہ بلیسا. بولیے مبتدا خبر پہ جب داخل ہوتے ہیں تو اسم کو دیکھیے سب رف ہے. سب جگہ اسم پہ سب جگہ اسم پہ رف ہے کہ نہیں؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے رف نہیں ہے. پہلے مبتدا ہونے کی وجہ سے رف تھا. اب یہ کانا کی وجہ سے رف ہے کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے. قائمن منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے. ان کی خبر منصوب ہوتی ہے اصلا. اب آپ یہ کہیے کہ میں نے خبر کے اندر صرف ان دو کو چینج کیا. انہیں کیوں چینج نہیں کیا میں نے؟ انہیں کیوں چینج نہیں کیا میں نے رئیسہ؟ کون بتائے گا؟ نصرت، ناز فاطمہ، سمرین، نشاد. کیونکہ میں نے بتایا جملوں کا شبہ جملوں کا حکم مبنی والا ہے. ان کا اعراب محلی ہوتا ہے. تب بھی یہ محلی تھے اب بھی یہ محلی ہیں. پہلے محلا مرفوع تھے مبتدا کی خبر تھے اور ابھی یہ محلا منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے. وہاں مرفوع لکھا ہے. خبر ہے دیجیے جناب.
جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو زیادہ دھیان سے سن کے سمجھ جاؤ گے تو اس پہ زیادہ ہے، اس پہ کوئی فرق نہ پڑتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ رئیسا اب وہ قائم پہلے جب محل مرفوع تھا تب بھی جب وہ قائم تھا، منصوب تھا تب مرفوع تھا، یہ عنصر ہو تب بھی عنصر ہوتا، اب منصوب ہے تب بھی وہی ہے. فدارے تب بھی جب مبتدا کی خبر تھا تب بھی فدارے تھا، فوق الکرسی جب مبتدا کی خبر تھا تب بھی فوق الکرسی تھا، اب بھی یہ مرفوع ہے، وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، فوق الکرسی فدارے عنصر اب وہ قائم. کیوں؟ کیونکہ جملہ تو چینج ہوتا ہی نہیں ہے، جملہ تو مبنی کلمے کے حکم میں اس کا اعراب محلی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے عیسیٰ سکینہ؟ افنان جوہر جی، ناز فاطمہ کی بطول طاہرہ کی ساتھ غور کر رہے ہیں آپ؟ صرف مفرد میں فرق پڑتا ہے، صرف خبر اگر مفرد ہو تو، کیونکہ مفرد اگر خبر ہوگی تو اس میں تو اعراب چینج ہوگا، لیکن یہ تو مبنی ہے، مبنی کلمے کے حکم میں ہے. بس یہ ہے کہ جملہ وہی رہے گا، وہاں پہ کہا تھا محل مرفوع کیونکہ زید مبتدا کی خبر تھے. اب پہلے وہ قائمون مبتدا مرفوع ہے علامت رفع ہے، قائمون مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، وہ قائمون مبتدا خبر جملہ محل منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے. اب پہلے کانا نہیں تھا تو کہا تھا محل مرفوع کی خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے. سمجھ میں آیا رئیسا؟ اب یہی چیز میں افعال ناقصہ اس میں یہاں 13 گنائے ہیں، اس میں سے کانا ہے، سارا ہے، سلہ ہے، بہرحال وہ الگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو افعال ناقصہ بھی یہی سیم ہے. اور اگر آپ اس دو شروع میں افعال ناقصہ نہ رکھ کر ما ولا شبیہ لیسا کی خبر کر دیجئے. ما ولا شبیہ، ما اور لا شبیہ، شبیہ بلیسا، ما ولا شبیہ بلیسا. لیسا فعل ناقصہ میں سے ہے، لیکن یہ ما ولا کی بات ہے. اب اس کانا کی جگہ آپ اس کانا کی جگہ یا تو ما کر دیجئے یا لا کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ ما کر دیجئے یا لا. ما زیدون، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بتائیے کیونکہ کانا اور ما کا سب کچھ سیم ہوتا ہے. کانا اور ما کا سب کچھ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، بس ترکیب میں تبدیلی آئے گی. وہاں کہا تھا زیدون کانا کا اسم ہے، مرفوع ہے، قائمن کانا کی خبر ہے. یہاں کہیں گے زیدون کا اسم ہے، کانا ما کا اسم ہے، ماں کی خبر ہے، ماں کا اسم ہے، ماں کی خبر ہے، ماں کا اسم ہے، ماں. اب یہاں ماں ہو جائے گا نہیں، اب معنی بدل جائیں گے. وہاں کا کانا زید قائمن زید کھڑا تھا، ماں زید قائمن زید نہیں کھڑا ہے. عمل فعل میں یاد ہے نا، افعال نواصب 5 ہیں، 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ان میں سے کانا افعال ناقصہ یہ ہے. جی سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ افعال مقاربہ بھی سیم ہے، لیکن اس کی خبر کی اتنی قسمیں نہیں، بعد میں بتاؤں گا جب میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. افعال مقاربہ کی خبر مفرد نہیں ہوتی، جملہ ہوتی ہے. جملہ بھی شبہ جملہ نہیں، جملہ ہوتی ہے. جملہ بھی اسمیہ نہیں ہوتی، فقط فعلیہ ہوتی ہے. جملہ فعلیہ بھی فعل مضارع ہوتی ہے بس، ورنہ جو فعل تو ماضی بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں، صرف فعل مضارع ہوتی ہے. آپ میں نے مثال بھی کیا دی تھی؟ مضارع دی تھی، یاد ہے نا، قاعدہ زید یقرأ کو مضارع ہی مثال دی تھی، وہ بعد میں آئے گا. بس سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ یہی سمجھا تو بات ساری. اب وہ ہوتا ہے جو کسی کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، اور اگر اسی کو ما ولا شبیہ بلیسا ہٹا کے میں لا نفی جنس یا حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر کر دوں تو یہاں پر یہ پرانے والے حالت میں پلٹ آئیں گے، قائمون زید اسدون، اور یہ تو ہے ہی ویسے، بس یہ زیدن ہو جائے گا. یہ یاد ہے میں نے یہ مثال دی تھی، اگر میں اس کی جگہ جی یہ تو لکھ لے دیجیے. وہاں سمجھ لیا تو یہاں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ فی الحال آپ یہاں پہ ما ولا شبیہ بلیسا کی چھوڑیے، وہ تو اسی کی رکھیے، قائد کی افعال ناقصہ کی سب کی سب جگہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے،
اب کانا جی نہیں افعال بولیے افعال ناقصہ افعال ناقصہ کی خبر کی بھی وہی قسم دیکھیے مبتدا کی خبر کی بھی وہی قسمیں مفرد ہوتی ہے جملہ ہوتی ہے شبہ جملہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مبتدا کی خبر افعال ناقصہ کی بھی خبر ما و لا شبیہ لیسا کی بھی خبر حروف مشبہۃ بالفعل کی بھی خبر لا نفی جنس کی بھی خبر اور جب منصوبات میں جائیں گے تو حال بھی اتنی طرح کا ہوتا ہے حال بھی اتنی طرح کا ہوتا ہے بہرحال اور افعال قلوب میں جب جائیں گے تو اس کا دوسرا مفعول بھی ایسے ہی ہوتا ہے جی بڑا ہے سمجھ میں آ رہا ہے جی افعال اب یہاں پہ بس آپ کو کانا داخل کر دیجیے افعال ناقصہ میں سے کانا ٹھیک ہے ترکیب یاد رہے گی پہلے کہا تھا زید مبتدا مرفوع ہے مبتدا ہے قائم اس کی خبر ہے مرفوع ہے اب کہیں گے زید مرفوع ہے کانا کا اسم ہے قائم منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے ٹھیک ہے صحیح ہے مٹا دوں آپ اب تو مٹا دوں جی آپ اب ایک نقطہ ہے میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو اسے اس نقطے کو میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے افعال ناقصہ 13 گنائے تھے کانا ہے سارا ہے زلہ ہے آتا ہے یہ سب جو 13 ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کتنے 3 حصوں یہاں شاید نہیں بتایا یا بتایا ہے نہیں بتایا 3 حصوں میں تقسیم کیا انہیں افعال کہ فعل تو ہیں کانا سارا زلہ باتا لیکن انہیں فعل ناقص کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو فعل ضرب یضرب نصر ینصر وہ بھی فعل ہیں لیکن وہ فعل تام کہلاتے ہیں یہ فعل ناقص ہیں ناقص ویسا اگر آپ کی زبان پوری زبان نہیں ہوتی صرف ماضی کی ناقص کا مطلب یہ ہے ادھورے کیا ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کچھ ایسے ہیں ان میں سے جن کا ماضی بھی آتا ہے مضارع بھی آتا ہے امر بھی آتا ہے ان میں سے کون کون سے جیسے کانا ہے کانا بھی آتا ہے ماضی کانا کانا کانو کانا کانا تو کننا اس کا مضارع بھی آتا ہے یکونو یکونانے یکونونا اور اس کا امر بھی آتا ہے لے یکون یا کن یہ یاد ہے نا کن فیکون امر بھی آتا ہے کچھ ایسے ہیں جن کا بولیے فقط ماضی آتا ہے مضارع اور امر نہیں آتا جیسے لیسا ہے لیسا لیسا لیسو لیست لیست لسنا لستا لستما لستم لستے لستما لستنا لستو قرآن میں پڑھا ہوا لست بمسیطر ٹھیک ہے کچھ ایسے جن کا فقط ماضی آتا ہے مضارع امر نہیں آتا کچھ ایسے جس کا ماضی اور مضارع آتا ہے امر نہیں آتا کچھ ایسے جس کا تینوں آتا ہے ہوگا 3 حصے نہیں جی ان میں سے ایک کچھ ایسے جس کا فقط ماضی آتا ہے فقط کچھ ایسے ہیں جن کا ماضی اور مضارع دونوں آتے ہیں کچھ ایسے ہیں جس کے تینوں آتے ہیں ہو گئے 3 حصے جی ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو میں نے گنایا کانا ماضی سارا ماضی سارے ماضی کے صیغے گناتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا مضارع استعمال ہو یا امر استعمال ہو تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان کا ہے اسم کو رفع خبر کو نصب اسم کو رفع خبر کو نصب اب آپ یہ مت سوچیے کہ ہمیں تو یہ بتایا تھا کانا کرتا ہے یہ کام یہاں تو یکون ہے یکونو کیسے کر دے گا کانا کا عمل تھا وہ تو اسم کو رفع خبر کو نصب یکونو تو مضارع نہیں اس کے مضارع کا بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں افعال ناقصہ سے جو فعل مشتق ہوتے ہیں ان کا بھی یہی عمل ہے ان کا بھی میں آپ کو مثال دوں متعلمن بتائیے اس کا اسم کہاں ہے اس کی خبر کہاں ہے کون بتا سکتا ہے متعلمون اسم ہے کانا تو ابھی ہم نے پڑھا تھا اسم کو رفع دیتا ہے یہ مرفوع ہے متعلم انتا اس کا اسم ہے احسان آپ بتاؤ کہاں اس کا اسم کہاں اس کی خبر آسان پہلے ہمیں حاضر کانا یکونو سے اب کیا بنا تکونو
تکونو مضارع کا صیغہ حاضر کا بنا نہیں، مضارع بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ علامت مضارع سے گرا دیا، بعد والا ساکن نہیں جو حمزہ لائیں، بس آخر کو جزم دے دیے، کیا بنا؟ قاعدہ عربی میں یہ ہے جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک حرف علت ہو، یعنی الف واو یا کیا بنا؟ اور آپ جانتے ہیں ساتواں صیغہ ہی تو ہے نا، اس میں اندیار ہے، 5 جگہ ضمیر پوشیدہ ہوگی، 1 4 7 13 14، یہ کون سا 7 ہوا ہے؟ انتا، کیا تو اس کا کن فعل ناقص انتا، اس کا اسم محلاً مرفوع ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور متعلماً اس کا خبر ہے منصوب ہے، یہ لفظ منصوب ہے، دکھ رہا ہے رئیسہ یا نہیں سکینہ؟ رئیسہ بطول، مقصد یہ ہے کہ جو افعال ناقصہ ہیں، جو ان کے ماضی کے صیغے کا عمل ہے، وہی جو دوسرے صیغے اگر استعمال ہوئے ہیں ان کا بھی وہی عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی مولانا. آئیے پھر انہوں نے کہا کہ کانا جو اس میں ہے نا فعل ناقصہ، آپ جانتے ہیں جو میزان جنہوں نے پڑھی ہے، ماضی بھائی بھی بنتا ہے اس سے، ہے نہیں؟ جی ہاں، ماضی استمراری اور درس ہوا، ابھی دیکھیں، اب آپ غور کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا نہیں، نواسب کا جو شروع ہوا تھا، 9واں درس تھا، 9واں ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ نواسب ناسخہ کی جمع ہے، ناسخ کے معنی باطل کرنے والا۔ نواسب 2 طرح کے ہیں، جو اسم کو رفع خبر کو نصب، اور جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان میں سے افعال ناقصہ تھے، ان کے میننگ بتائے تھے، کانا یعنی تھا، لیسا یعنی نہیں ہے، سارا یعنی ہو گیا، یعنی کوئی چیز کسی اور چیز میں جب تبدیل ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی کان الماء، یعنی کہ ما الماء، یا کہ سار الماء حبرن مطرن، سار الماء مطرن، پانی بارش بن گیا، بارش میں تبدیل ہو گیا، نہیں یہ سار الابرو، تو کیا ہے؟ سار الابرو مطرن، بادل بارش ہو گیا، نہیں یہ اصبح مریض سالمن، مریض صبح کے وقت سالم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اصحل مریض سالمن، مریض ظہر کے وقت صحیح ہو گیا۔ امسل مریض سالمن، شام کے وقت مریض صحیح ہو گیا۔ جی مولانا. یہ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ افعال ناقصہ مبتدا خبر پر آ کر مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے رفع اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے نصب دیتے ہیں، ابھی میں نے ساری مثالیں دی۔ سعید عادل مبتدا خبر تھا، دونوں مرفوع تھے، کیونکہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اس لیے مرفوع ہیں، لیکن جب کانا داخل ہوا تو ان کے عمل کو باطل کر کے سعید کا اپنا اسم بنا کر رفع دیا اور عادل کو خبر بنا کر نصب دیا، اب ہو گیا سعید عادل تھا۔ یا اصبح المریض سالمن، المریض اصبح کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، یہ اس کی خبر ہے، مریض صبح کے وقت ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اب اقسام خبر افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کی جو خبر ہے اس کی قسمیں جو میں نے ابھی آپ کو اتنی دیر سے لکھا کے بیٹھا ہوا تھا، مطلب سمجھا رہا تھا، اور میں اس کی بار بار اس پہ ما داخل کیا، جو سب کچھ تاکہ آپ یہ بتا سکوں، یہ بہت جگہ کام آنے والی ہیں خبر کی قسمیں۔ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کی خبر ہمچون خبر مبتدا، مبتدا کی خبر کی طرح، ہمچون یعنی طرح، برس سے قسمت 3 طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس میں مفرد ہوگی، یا جملہ ہوگی، یا شبہ جملہ۔ آپ جانتے ہیں مفرد بھی جامد ہوتی ہے، مشتق، اور جملہ بھی اسمی اور فعلی ہے۔ دیکھیں اصبح سعید اسدا، یہاں پر صرف انہوں نے مفرد میں سے جامد کی مثال دے دی، مفرد مشتق کی آپ جانتے ہی ہیں۔ سعید شیر ہو گیا، کب؟ صبح کے وقت تو یہ سعید مرفوع ہے کیونکہ اصبح کا اسم ہے، اسدا منصوب ہے کیونکہ اصبح کی خبر۔ سعید مرفوع ہے کیونکہ کانا کا اسم ہے، علامت رفع ضمہ ہے۔ ابو مبتدا ہے، عالم خبر ہے، اور آپ جانتے ہیں مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہ دونوں مرفوع ہیں، اس میں علامت رفع واو ہے، اس میں علامت رفع ضمہ، لیکن یہ دونوں ملا کر مبتدا خبر ملا کر جملہ اسمیہ ہیں، خبر ہیں کانا کی، محل منصوب ہیں۔ دیکھیے انہوں نے بس ایک ایک مثال دے دی، اس میں جو مفرد میں سے صرف جامد کی دے دی، مشتق، لیکن جملے کی دونوں دی ہیں، اسمیہ فعلیہ۔
اور اس میں سے ایک دی ہے. سعید کان سعید ینجحو، جب کانا نہیں تھا تب بھی سعید ینجحو تھا. فرق یہ ہے کہ جب سعید ینجحو میں ینجحو محلن مرفوع تھا کیونکہ سعید مبتدا کی خبر تھا، لیکن اب ینجحو محلن منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے. صحیح ہے. کان سعید ینجحو، سعید کانا کا اسم ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ ہے. ینجحو فعل مضارع ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، جملہ ہے فعل اور فاعل جملہ محلن منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے. لیکن یہ خود ینجحو فعل مضارع ہے نا، مرفوع ہے یہ، کیونکہ اس پہ ناصب و جازم نہیں ہے، اس لیے مرفوع علامت رفع اس میں ضمہ ہے. اب لیس سعید فی الدار، لیسا کا اسم سعید مرفوع علامت رفع ضمہ. فی حرف جر ہے، دار مجرور ہے، اسے جر دیا ہے، پھر دار کر دیا ہے، لیکن جار اور مجرور ملا کر شبہ جملہ بنتے ہیں. محلن منصوب ہے کیونکہ لیسا کی خبر ہے. صحیح ہے. جی جب لیسا نہیں تھا سعید فی الدار تو فی الدار محلن مرفوع تھا کیونکہ سعید کی خبر تھا، لیکن اب محلن منصوب ہے کیونکہ لیسا کی خبر ہے. لیسا کی خبر کو نصب دیتا ہے. نقطے وہی جو میں نے لاسٹ میں آپ کو نقطہ بتایا. افعال ناقصہ کے جو مشتقات ہیں وہ بھی اس کے ماضی کی طرح، جیسے کانا سارا ماضی کی نائن اوپر سب، اس کے ماضی ہی کی طرح مبتدا کو رفع یعنی اسم بنا کر رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے یکونو، جو کانا سعید عادلا تھا تو یکونو بھی وہی کام کرے گا جو کانا نے کیا تھا، جو کانا نے کیا تھا وہی یکونو نے جو وہی کن بھی کرے گا. جی فعل ماضی بھی مضارع یکون، تو یہ سعید اسم ہے. اب آپ یہ مت کہنا یکون فعل ہے، سعید اس کا فاعل ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے فعل کے بعد فاعل آتا ہے. نہیں، یہ وہ فعل معلوم کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل تام ہوتا ہے. یہ فعل ناقص ہے، اس کا کام الگ ہے، یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ اس کا اسم ہے، یہ عادلن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. کن متعلمن کی میں نے ابھی آپ کو ترکیب کرا دی. ترکیب کن فعل امر حاضر ہے، مبنی بر سکون ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کا اسم انتا مستوشیدہ ہے، محلن مرفوع ہے کیونکہ وہ اس کا اسم ہے. اور متعلمن کن کی خبر ہے، منصوب ہے، علامت نصب آپ کو فتحہ دکھی رہی ہے، اس میں دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب افعال ناقصہ کی گردان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا. کیا افعال ناقصہ تین طرح کے، تین حصوں میں بانٹا ہے ان کو. کچھ وہ ہے جن کا فقط ماضی آتا ہے، مضارع نہیں آتا. کچھ ایسے ہیں جن کا ماضی اور مضارع آتا ہے، امر نہیں آتا. کچھ ایسے ہیں جن کا تینوں آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں دو فعل کون کون سے، لیسا اور ماداما، ان کا فقط ماضی آتا ہے، ان کا مضارع امر نہیں ہے. لیسا لیسا لیسو لیسا پوری گردان کر لیجئے، ماضی کی، مضارع امر نہیں ہے اس کا. یا ماداما ماداما مادامو، ان کا فقط ماضی ہے، مضارع اور امر نہیں ہے. لیکن چار فعل جن کے شروع میں باقی ماداما کے علاوہ جو اور چار فعل ہیں جن میں ما لگا ہوا ہے، ان کا ماضی اور مضارع آتا ہے، امر نہیں ہے. ما زالا لا یزالو، ما برہا لا یبرہو، مضارع آتا ہے. ما فتیا لا یفتو، یعنی ان کا مضارع اور ماضی آتا ہے، امر نہیں آتا. ان افعال کے علاوہ کون کون سے، لیسا اور ماداما، ان کا فقط ماضی، اور یہ چار ان کا فقط ماضی اور مضارع امر نہیں. تو کتنے ہو گئے، چار یہ اور دو یہ. ان چھ کو چھوڑ کر باقی سب افعال ناقصہ مکمل صرف ہوتے ہیں، ان کا ماضی مضارع امر تینوں آتے ہیں. صحیح ہے. پوائنٹ عربی، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو لاسٹ میں بتایا، عربی زبان میں کانا کے ذریعے سے دو زمانے یعنی ماضی استمراری اور ماضی بعید ایسے بنتا ہے. کانا کو مضارع کے شروع میں بڑھائیں تو ماضی استمراری، اور کانا کے فعل ماضی کے شروع میں بڑھائیں تو ماضی بعید. انہوں نے قد بھی بڑھا دیا. یقولو یقولان یقولون تھا، اب کہ کانا یقولو کانا یقولان کانو. لیکن کانا کی گردان ماضی کی رہے گی مضارع کے شروع میں، مضارع رہے گا. کانا یقولو کانا یقولو کانا یقولو کانا یقولان کانو یقولون، کانت تقولو کانتا تقولان کننا یقولنا. اور ماضی بھائی کانا قد ذہبا، یہ ماضی کے شروع میں. گردان کانا کا لفظ کانا ہی نہیں ہے، کانا کی پوری گردان صیغہ بائی صیغہ چینج ہوتی رہے گی. پرسش و تمرین کل انشاءاللہ آپ لوگ کر کے آئیے گا. نواصب کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. لغوی معنی ہے لغو کرنے والا، باطل کرنے والا. اصطلاحی معنی کیا ہے،
नवासिब कुछ कलिमात हैं जो मुब्तदा और खबर के इब्तदा में आते हैं और उनके अमल को बातिल कर नया अमल देते हैं और अपना अमल देते हैं। ये जो नवासिब को दो हिस्सों में तकसीम किया है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करने का मेयार क्या है? अमल। क्योंकि इनमें से कुछ हैं जो इस्म को रफ खबर को नस्ब देते हैं, कुछ हैं जो इस्म को नस्ब खबर को रफ देते हैं। नीचे कुछ अफ़ाल दे रखे हैं, इनको सईदुन मरीजुन पे दाखिल करके जो तब्दीली लाजिम है वो तब्दीली कीजिए। जैसे मैं एक मिसाल दे दूं, सारा सईदुन मरीजन, और तर्जुमा भी करना है तो तर्जुमा हो जाएगा सईद मरीज हो गया। मैं कहूँ ज़ल्ला सईद, देखिए एराब तो सेम ही है सबका इनका, क्योंकि अफ़ाल नाक़िस हैं, ये माना बदल जाएंगे। सईद रात में मरीज हो गया है या मरीज मादामा का क्या है? हमेशा से मरीज था। हाँ, इनके माना वही है, बताया था, हमेशा के माना में आते हैं। चलिए जी, मादामा माजा, जी जी ऊपर दे रखा था, पीछे उसमें माना दे रखे। अफ़ाल नाक़िस में से कौन सा नाक़िस सर्फ होते हैं? बोलिएगा मादामा, लैसा फ़क़त माजी, और वो चार जो और मा लगे हुए हैं उनका माजी और मुज़ारी, ये नाक़िस सर्फ होते हैं, बाकी पूरे पूरे। इसकी तरकीब करके बतानी है कहाँ है इसमें, कहाँ खबर, इसका तर्जुमा करना है, इसमें बतानी है कितनी खबरें हैं। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। एक खबर काना की अबू वो आलिमुन है, और एक खबर आलिमुन अबू की है, दो खबर। ये तमरीन कल आप लोग करके लाएंगे, पक्का करके लाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समझ